مسجد کوفہ میں وارد ہوئے، دیکھا عبد الرحمن بن ملجم الٹا سویا ہوا، مورن نے ٹھوکر ماری، کہا او ملعون اٹھ۔ ایک مرتبہ اس انداز سے کہا کہ میں اپنے کام سے آیا ہوں، تو اپنے کام کو کر۔ محراب میں آئے، گلدستہ اذان میں گئے، مؤذن سے کہا حج آج میں خود اذان دوں گا۔ میرے مولا نے بڑی پیاری آواز میں کہا اللہ اکبر، ساری بیٹیاں رونے لگی۔ جناب زینب نے جناب ام کلثوم سے کہا کہ بابا کی آواز میں کتنا درد ہے، یہ بیٹیوں کو درد محسوس ہو رہا تھا؟ نہیں، ہر کوئی ایک آدمی رو رہا تھا۔ حضرت اللہ مولا کتنا درد ہے آپ کی آواز میں۔ وہاں سارے بیٹوں کے کان میں آواز گئی۔ ایک بیٹے نے سارے بڑے بھائیوں کو دیکھ کے کہا کیا بات ہے بابا کی آواز میں درد کیسا ہے؟ بس بھائی اگر بیٹا دیکھ سکے، ایک مرتبہ میرے مولا محراب میں اترے، محراب میں جیسے اترے وہاں سے سب بیٹے چل پڑے گا کہ ہمیں بابا کے پاس پہنچنا چاہیے۔ یہاں میرے مولا سجدے میں گئے، ایک ملعون نے تلوار کھینچی، ایک مرتبہ تلوار اٹھائی، تلوار کا اٹھانا تھا، شیر خدا کے سر میں ضربت لگی، گردن پہ مارنا چاہتا تھا، سر کو شگاف کیا۔ میرے مولا نے کہا بسم اللہ و باللہ وعلا ملت رسول اللہ فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم آج علی کامیاب ہو گئے۔ بس بھی جملہ کہنا تھا، میں نے مصاحب کو بھی مکمل نہیں کیا، تابوت ابھی برآمد نہیں ہوگا، جب تک میں نہ کہہ دوں تب تک تابوت نہ برآمد کیجئے گا۔ آج جناب زینب کبریٰ کو پرسہ دینا ہے، آج جناب ام کلثوم کو پرسہ دینا ہے، آج کوئی ایسا عزادار نہ جس کی آنکھ میں آنسو نہ ہے۔ حضرکم اللہ روایت کے الفاظ ہے، جناب جبرائیل چلے اور کیا کہہ رہے تھے؟ یہ مرثیہ پڑھتے جا رہے تھے، تحدمت واللہ ارکان الہدا، آج اللہ کے دین کے سارے ارکان ٹوٹ گئے، آج دنیا تباہ ہو گئی، آج امیر المومنین اٹھا لیے گئے۔ بیٹیوں کے کان میں آواز آئی، ہمارے بابا کو ضربت لگی، سب نے سروں پہ برقعے لیے، ایک بی بی نے کہا گھروں سے باہر نہ آنا، بابا کی غیرت برداشت نہیں کرے گی۔ بس سب بیٹیاں کھڑی، سب بیٹیاں اپنے گھر کے اندر انتظار میں ہیں۔ وہاں سارے بیٹے پہنچے، جناب امیر نے فوراً کہا بیٹا حسن مجتبیٰ ذرا نماز کو مکمل کر دو۔ مولا کیا حالت ہے؟ کہا بیٹا پہلے نماز کو مکمل کر دو، اس کے بعد میں گھر جاؤں گا۔ یہاں پہ فوراً نماز شروع ہوئی، ایک مرتبہ امام حسن نے دائیں طرف سے پکڑا، امام حسین نے بائیں طرف سے پکڑا، اتنی ضربت تھی سر شگاف ہو گیا تھا۔ جناب عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھا، محمد حنفیہ سارے بیٹے آ گئے، جب گیلی میں مبارک میں اٹھایا میں کس طرح سے پیش کروں، سارے بیٹے لے کے چلے۔ میرے مولا نے کہا بیٹا حسن ذرا رکو، کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا اصحاب کو بلاؤ، سب رو رہے تھے، کہا کہ سب واپس چلے جاؤ۔ کہا مولا آپ کی محبت میں گھر جا رہے ہیں، کہا جانتا ہوں محبت میں آ رہے ہو، لیکن مجھے پتا ہے میری بیٹیوں نے سن لیا، مجھے ضربت لگ گئی، وہاں میری بیٹیاں رو رہی ہوں گی، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میری بیٹیوں کے رونے کی آواز تمہارے کانوں میں آئے، رک جاؤ کوئی نہ ہے میرے ساتھ۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ گھر پہنچے، جیسے بیت الشرف پہنچنا تھا جناب امیر نے فوراً آواز دی بیٹا حسن مجتبیٰ ذرا مجھے زمین پہ کھڑا کر دو۔ جناب عباس نے کہا بابا سر میں ضربت لگی، ہم لے جائیں گے۔ کہا نہیں عباس، میں اپنی بیٹیوں کے سامنے اس حالت میں نہیں جانا چاہتا، میری بیٹیاں برداشت نہیں کریں گی، مجھے زمین پہ کھڑا کر دو۔ مولا زمین پہ کھڑے ہوئے کا دروازہ کھولو، جیسی دروازہ کھلا میں ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کروں، دروازہ کھلا، سامنے جناب زینب جی، مولا کے ایک مرتبہ دیکھتے ہی آگے بڑھی، مولا نے سینے سے لگا کے پیار کیا، کہا بیٹی کوئی بات نہیں صبر کرو، کہا بابا یہ کس نے ہمیں پردیس میں یتیم کر دیا؟ نے آواز دی، میں نے کل جملے پیش کیے تھے نا، سارے بچے جمع تھے، کہا بیٹا حسن مجتبیٰ مجھے سہارا دو،
آپ کے نانا رسول خدا آ گئے. ایک مرتبہ سارے تعظیماً کھڑے ہو گئے, السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر ایک طرف پلٹ کے دیکھا جناب سیدہ کھڑی ہے, جناب امیر بیٹھے گا, یا رسول خدا میں آپ کے سارے دین کو پہنچا چکا, بس بھئی آخری لحظات ہے. کہا بیٹا حسن مجتبیٰ میرے بعد جب ابن ملجم کو مارنا تو بس ایک ضربت لگانا. اس نے بھی ایک ضربت لگائی تھی. میرے مولا کتنے عدالت کا لحاظ رکھ رہے ہیں, بس بھئی میں نے سارے مسائل چھوڑ دیے. ایک مرتبہ بڑی تعظیم سے جنازہ اٹھا, نجف کی جانب چلا. امام نے آواز دے کے ایک جملہ کہا تھا, کہا بیٹا حسن مجتبیٰ میرے سارے بیٹوں کو منع کر دینا. گھر سے چار تابوت اٹھے, ایک مکے جائے, مدینے جائے, ایک مصرہ جائے اور ایک نجف اشرف. کہا بابا کون کون لے کے جائے گا؟ کہا بس آپ اور حسین, امام حسن اور امام حسین. کہا سامنے سے تابوت خود چلتا رہے گا, تابوت برآمد ہونے والا. کہا سامنے تو خود چلے گا, تو یہاں پہ اللہ کے نمائندے آ جائیں گے, جبرائیل و میکائیل آ جائیں گے. بس بھئی ایک مرتبہ آواز دے کے کہا اور کوئی بیٹا نہیں آئے گا. ایک 13.5 برس کا بیٹا کھڑا تھا, اس نے آج دیکھ لیا باپ کے جنازے میں شرکت کی اجازت نہیں, حسن مجتبیٰ کے جنازے میں تیر لگے, وہاں پہ جنگ کی اجازت نہیں, کربلا میں پانی کی اجازت, لڑنے کی اجازت نہیں. ہائے ابا, بی بی دروازے پہ کھڑی رہی گا, بابا الوداع, بابا الوداع. ایک بھائی تھا جو زیادہ تڑپ رہا تھا, کہا عباس. بس بھئی چلے امام حسن و حسین اکیلے. جب واپس آ رہے تھے دیکھا ایک خرابے سے رونے کی آواز آ رہی.